جانے کیسی مجلسیں پڑھتے ہیں، تو یہی تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جانے کیسی مجلسیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسی مجلسیں، ایسی مجلسیں پڑھتے ہیں، چونکہ پلے نہیں پڑتی کہتا ہے کیا کریں، ایسی مجلسیں پڑھتے ہیں۔ گھر سے نکلے 7.5 برس کا بچہ، گھر سے کیا نکلے تو کہاں آئیں گے، گھر سے نکل کے گھر کا دروازہ تو مسجد میں کھلتا ہے، بھائی یہی سفر تھا، گھر سے نکلے مسجد سے گئے گھر۔ اب ظاہر ہے کہ جو سفر تھا حسن کا کہاں سے کہاں تک تھا، در سیدہ سے منبر رسول تک کا سفر تھا، عادت پڑی تھی وہاں تک جانے کی، اب نانا نہ رہے تو اب گھر سے نکلیں گے تو وہ یاد تو آئے گا نا کہ جب بھی اس در سے نکلا ہوں تو منبر تک گیا ہوں۔ جیسے ہی حسن نے پردہ ہٹایا اب مجلس تو شروع ہو چکی، مجھے کیا معلوم آپ کے سمجھ میں مجلس آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، خدا کرے کہ مجلس آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا صحن مسجد نظر آیا، مجمع نظر آیا، مسجد بھری نظر آئی، فوراً منبر کی طرف نگاہ اٹھی، میرے نانا کا منبر۔ اب جو دیکھا اسے کہتے ہیں مجلس سمجھنا، جو شیڈی دیکھے وہ دیکھے کہ مجلس کیسے سمجھی جاتی ہے، ان سامعین سے سیکھے کہ مجلس سننا کیا ہے۔ اب جو نظر پڑی حسن کی، دیکھا منبر پہ میمنہ بیٹھا تھا، میمنہ شہزادے نے دیکھا کہ میمنہ سامنے ہے، آستینیں الٹ کر حیدر کی شان سے میمنہ پہ حملہ کیا، کہا اتر میرے باپ کے منبر سے اتر۔ اتر میرے باپ کے منبر سے اتر۔ بھائی ممبر سے اتار لیا، حسن نے ممبر سے اتار لیا، اتر کے حسن کو گود میں لیا، لے کر ممبر پہ آئے، دیکھا میرا شہزادہ میمنہ میں پہنچ گیا اور پکار کے کہا بے شک آپ کے باپ کا ممبر ہے، کوئی میرے باپ کا نہیں ہے۔ بھائی جنگ ہو رہی ہے، یلغار ہے، حسن کی یلغار، بے شک آپ کے باپ کا منبر ہے، میرے باپ کا منبر نہیں ہے، لیکن چپکے سے کان میں کہا یہ تم نے خود کہا یا باپ نے سکھا کے بھیجا؟ 7.5 سال کے بچے سے جہاد ہو رہا ہے، یہ تم نے خود کہا یا باپ نے سکھا کے بھیجا تھا؟ کہا چپکے سے تھا۔ حسن نے جواب چلا کے دیا، کہا کیا بات کرتے ہو، کیا نانا سے نہیں سنا کہ بچہ گود میں ہو لوح محفوظ کا مطالعہ؟ نانا سے حدیث سنی ہے، حسن نے میمنہ کو فتح کر لیا تو اب میسرے کی طرف رخ کیا، دیکھا میسرہ بہت لمبا ہے،
کہ حملہ کروں گا، لیکن میسرہ والے نے مقابل میں بیٹے کو بھیج دیا۔ سمجھ رہا تھا میری حکومت بڑی مضبوط ہے، یہ تو بچہ ہے، تو بچے کے مقابل اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ بیٹا جو آیا تو حسن کھیلتے ہوئے رک گئے کہ ہٹ جا، ہم غلام زادوں کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ حملہ ہو گیا، میسرے پہ حملہ ہو گیا۔ روتا ہوا چلا، باپ سے شکایت کی، لیکن میسرہ فتح ہوا۔ روتا ہوا چلا کہ حسن نے غلام زادہ کہا۔ میسرے نے کہا کھاؤ قسم، کہا کہاں کہا کہ جاؤ لکھوا کے لاؤ، سلو نامہ تو بعد میں لکھا جائے گا۔ حسن کی تحریریں مانگ رہے ہیں لوگ، لکھوا کے لاؤ۔ تو غلامی کی صنعت، دنیا پوری امت کہتی ہے ہم نبی کے غلام ہیں۔ بھائی جملہ سن لو، ابھی آ گیا میں کیا کروں، مجبوری ہے میری۔ پوری امت کہتی ہے ہم نبی کے غلام ہیں۔ تو نبی موجود تھے، لکھوا نہ کیا، کیوں نہ پرچے لے لیے، چلتے وقت لکھوا لیتے، لکھ دیجئے یہ ہمارے غلام، یہ ہمارے غلام، یہ ہمارے غلام، تاکہ وہاں پرچے کام تو آتے، قبر میں پرچے کام تو آتے، غلام تو بنے رہے، لکھوانے کی جسارت نہ ہوئی۔ خیال ہی نہ آیا، ورنہ سب لکھوا لیتے۔ اب پتا چلا کہ نبی نہ رہے تو غلامی کی سند حسن سے مانگی، پتا چلا امام لکھتا ہے سند، نبی نہیں لکھتا۔ تو نجات کا پروانہ امام لکھتا ہے، وہ پرچہ لاؤ تاکہ میں قبر میں لے جاؤں، میری بخشش کا سہارا بنے۔ یہ تو میسرے کو بھی پتا تھا کہ قبر میں امام کا لکھا پرچہ کام آئے گا۔ یہ میمنہ فتح ہوا، یہ قلب لشکر فتح ہوا، یہ میسرہ فتح ہوا، اور قلب لشکر پر نگاہ گئی، اس لیے کہ اب حسن کی جوانی آ چکی تھی، اب حسن کی جوانی آ چکی تھی، اور قلب لشکر لرزہ برندام تھا، اس لیے کہ قلب لشکر پکار رہا تھا چھت پر سے، میں پیاسا ہوں، علی سے کہو کہ پانی بھجوا دیں، میری آواز علی تک پہنچے۔ علی نے آواز سنی، مشکوں میں پانی بھروا کر، غلاموں کے کاندھوں پہ پانی کی مشکیں رکھوا کر، پتہ چلا گھر تو گھرا ہوا ہے، چاروں طرف باغی ہیں، اور نیزوں کو اس طرح لگایا ہے کہ شارع سے لے کے گھر کے دروازے تک یوں نیزے لگے، کوئی جا نہیں سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا، اگر کوئی آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بلایا حسن مشتبہ کو کہ بیٹے پانی پہنچا دو، اگر پانی نہ پہنچا تو دنیا لکھے گی کہ علی موجود تھے اور کوئی پیاسا مرا، کھانا بھی لے جاؤ پانی بھی لے جاؤ۔ غلاموں کے ساتھ آگے آگے حسن مشتبہ، یہ ہے حسن کی جوانی، قلب لشکر خود پکار رہا ہے میں پیاسا ہوں، یہ ہے فتح امام حسن کی، پورے مشکوں کے دہانے لیے ہوئے پیاسوں کے لیے یا پیاسے کے لیے۔ رات تھی، اندھیرا تھا، قدموں کی چاپ سن کر ادھر سے سپاہیوں نے آواز دی، کون ہے؟ کون ہے؟ آواز آئی، علی کا بیٹا حسن آ رہا ہے۔ کہا مشل لاؤ، مشل لائی گئی۔ کہا آپ نہ ہوتے تو اس وقت یہاں کوئی اور مارکا ہوتا۔ آپ نے کہا میرے بابا نے کہا ہے یہ پانی پہنچانا ہے، یہ پانی پہنچانا ہے، راستہ چھوڑ دو۔
یہ کہہ کے جیسے ہی حسن بڑھے، اب کس میں مجال تھی کہ نیزے ایسے ہوتے، حسن آگے بڑھتے جاتے تھے، نیزے ہٹتے جاتے تھے، نیزے ہٹتے جاتے تھے۔ یہ ہے قلب لشکر کی فتح، ایسی یلغار کی حسن مصطفیٰ نے کہ چوتھی منزل پہ پھر جمل ہی نظر آئے۔ کیسا میں منا اور کیسا میں سرا اور کیسا قلب لشکر۔ یہ نفسیاتی جنگ لڑی ہے حسن نے، جو میں نے آپ کو سنا دی۔ یہ نفسیاتی جنگ، تو جب نفسیاتی جنگ ایسی ہے تو میدان جنگ کی جنگ کیسی ہو۔ اور یہ بات علی کو معلوم تھی، جبھی تو کہتے تھے مالک اشتر حسن جانے نہ پائیں میدان جنگ میں، ورنہ جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا۔ یہ علی کو معلوم ہے، بہادر ہی یہ جانتا ہے کہ میدان جنگ کا نقشہ بہادر کیسے پلٹ دیتا ہے۔ علی نے نقشے پلٹے تھے، جبھی تو جانتے تھے کہ میرا بیٹا اگر میدان جنگ میں آ گیا تو کیا عالم ہوگا میدان جنگ کا۔ جنگ پچھلے سال پڑھ چکا ہوں امام حسن کی، کیسٹ موجود ہے تو رابی لائیوی پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دہراؤں گا نہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ علی جیسا شجاع حسن کو داد دے رہا ہے۔ اب سوچئے کہ حسن کتنے شجاع، کتنے شجاع، اور امام ڈرتا نہیں۔ یہ سارے صفات امامت کے جتنے میں بیان کیا کرتا ہوں سب یاد رکھا کریں۔ امام خوف زدہ نہیں ہوتا، امام کسی سے خوف نہیں کھاتا سوا خوف الہی کے، لیکن وہاں بھی اتنے ناز ہیں، اتنی محبت ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ ناز جو اٹھائے گئے ہیں بچپن سے۔ ہرنی کے بچے کی طلب ہوئی، ہرنی کا بچہ آ گیا، جنت کے کپڑوں کی طلب ہوئی تو کپڑے آ گئے۔ ماں باپ تو ناز بچے کے اٹھاتے ہیں، یہ دو بچے ایسے ہیں جن کے ناز اللہ نے اٹھائے۔ کائنات میں کہیں ایسے بھی بچے ڈھونڈے سے ملیں گے جن کے ناز پروردگار نے خود اٹھائے ہو۔ اور حدیثوں میں یہ ہے کہ یہ ناز بچوں کے اس لیے اٹھائے گئے کہ بڑا کام کرنے والے تھے، کام بڑا کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، پہلے ہی سے نبی کو بتا دیا گیا تھا، معراج میں سیر کر رہے تھے جنت کی، دو قصر نظر آئے، ایک سبز ایک سرخ۔ پوچھا جبریل یہ دو قصر جو نظر آ رہے ہیں، ایک زمرد کا ایک یاقوت سے بنا ہوا، کہ یہ آپ کے دونوں نواسوں کے قصر ہیں؟ یہ سبز قصر جو ہے حسن کا ہے اور یہ سرخ قصر جو ہے حسین کا ہے۔ کہ جبریل یہ سبز اور سرخ کیوں ہیں؟ کہ یہ سبز اور سرخ اس لیے ہیں کہ بڑا نواسہ آپ کا زہر سے شہید کیا جائے گا اور چھوٹا نواسہ حسین تلوار سے شہید کیا جائے گا، جو اپنے لہو میں سرخ ہو جائے گا۔ اس لیے حسن کو حسن سبز قبا کہتے ہیں، حسن سبز قبا۔ بچپن میں یہ لباس حسن نے پسند کیا تھا، شہادت کی خبریں پہلے ہی مل گئی تھی، لیکن محدث دہلوی اہل سنت کے مشہور محدث اور مورخ نے کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، دو شہادتوں کے راز۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ سر مانے راز، دو شہادتوں کا راز۔ انہوں نے عربی میں یہ کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بازار میں موجود ہے، اور ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ شہادت کا راز، دونوں شہزادوں کی شہادت کا راز، سر شہادت کا راز۔ وہ راز شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ شہادت دنیا کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. شہادت دنیا کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. اللہ نے ہر فضیلت کائنات کی جو بلند ترین تھی وہ اپنے محبوب رسول خدا کو عطا کر دی، لیکن سب سے بڑی فضیلت شہادت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نہیں ملی تو اس کے معنی کوئی رتبہ ہی نہیں ملا. اب یہ سنی ہے لکھ رہا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، وہ کہہ رہا ہے شہادت سب سے بڑا رتبہ ہے. محمد کو ہر فضیلت اللہ نے دے دی مگر شہادت نہیں ملی، شہادت نہیں ملی، اس لیے سب سے بڑا رتبہ محمد کے پاس ہے ہی نہیں. بات تو صحیح کہہ رہا ہے سنی، شیعہ کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے. کیا اس میں کیا تکلف ہے آپ کو؟ کہاں محمد نے شہادت پائی؟ کون سی تلوار سے محمد شہید ہوئے؟ بھائی راز ہے، چپ نہ بیٹھو، واہ واہ کرو، اس لیے کہ یہ راز ہے، وہ تو راز بتائے گا. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں ملی سرکار کو شہادت، نہیں ملی شہادت. تو دنیا کا سب سے بڑا مرتبہ محدث دہلوی کی نظر میں سرکار کو نہیں ملا، تو کیا کریں؟ نہیں ملا، اللہ نے نہیں دیا. تو محدث دہلوی نے کہا کہ یہ رتبہ بھی اللہ سرکار کو دینا چاہتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کو دنیا کا سب سے بڑا رتبہ اللہ نہ دے؟ محبت میں کمی آ جاتی اگر شہادت کا رتبہ اللہ نہ دیتا. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو 2 نواسے دیے. دو نواسے دیے. اب وہ کہتے ہیں کہ شہادت کے راز کو سمجھو. شہادت کے 2 طریقے ہیں. شہادت ہمیشہ 2 طریقے سے ہوتی ہے. ایک شہادت ظاہری ہے، ایک شہادت باطنی ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک چھپی ہوئی شہادت ہوتی ہے، ایک ظاہری شہادت ہوتی ہے. وہ قسمیں بتا رہے ہیں شہادت کی، اس کی مثال دیتے ہیں کہ چھپی ہوئی شہادت یہ ہے کہ کسی کو زہر دے کے مار دیا جائے، اور کھلی ہوئی شہادت یہ ہے کہ تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیا جائے. دونوں قسمیں شہادت کی اللہ رسول کو دینا چاہتا تھا تاکہ نبی کا رتبہ بلند نظر آئے. کوئی یہ نہ کہے کہ نہ ظاہری شہادت ملی نہ باطنی شہادت ملی. میرے نبی کو دونوں شہادتیں ملی، اس لیے کہ بڑے نواسے کی شہادت باطنی ہوئی، چھوٹے نواسے کی ظاہری ہوئی. حسن کی شہادت، محمد کی شہادت، حسین کی شہادت، محمد کی شہادت. یہ نا. اب آپ اس وقت چپ بیٹھے ہوئے تھے تو بھائی اب چپ نہ بیٹھیے گا، اس لیے کہ آپ کی اس چپ سے مجھے افسوس ہوا، تو آپ کا افسوس تو دور کر دیں. یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ نواسوں کی شہادتوں کا رتبہ نبی نے پایا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. حسین منی وانا من الحسین، دونوں منیت کی منزل پر ہیں. جو کام حسن کریں وہ محمد نے کیا، جو کام حسین کریں وہ محمد نے کیا. تو سلونامہ حسن نے نہیں لکھا ہے، محمد نے لکھا ہے. کربلا حسین نہیں گئے ہیں، محمد کے قدم گئے ہیں. اسی حدیث کے رازوں میں سے جب سارے راز کھلیں گے تو شرح ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اب پتہ چلا کہ کربلا کے قاتلوں نے حسین کو نہیں قتل کیا، محمد کو قتل کیا ہے. ابن زیاد صرف حسین کا مجرم نہیں ہے، محمد کا بھی قاتل ہے. اس کی اماں کو بچانا کیا؟ اب جملہ سن لو. محمد کے مقابل احد میں ہندہ آئی، ابن زیاد کی اماں ہندہ سے کم نہیں آئے.
لیکن اب آپ تو چپ بیٹھے تھے اس وقت، تو آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے، آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کو یہ شہادتیں تو نواسوں سے ملیں، لیکن خود اپنی شہادت رسول اللہ کی ہے۔ اب وہاں تک آپ پہنچے یا نہ پہنچے، اشرا میرا موجود ہے دکان پہ، لے لیجئے رسول اللہ کے آخری لمحات، قصر مسیب کا پچھلے سال کا اشرا، اس میں نے بتا دیا رسول اللہ کی شہادت کیا ہے۔ رسول اللہ کی شہادت وہ دیکھ لیجئے گا، اب دہرانا تو نہیں، لیکن ایک بات کہہ دوں کہ کبھی کبھی انبیاء کی تاریخ میں یہ بھی شہادت کا رتبہ ہے کہ نبی کو جھوٹا کہہ دیا جائے، نبی کے کام کا انکار کر دیا جائے، پھر تو نبی کی شہادت بار بار ہوئی ہے۔ اگر غدیر میں نبی نے کہا من کنت مولا اور نہیں مانا گیا تو یہ نبی کو شہید کیا گیا ہے۔ اور اگر نبی نے قلم اور کاغذ مانگا اور نہیں دیا گیا تو یہ نبی پہ تلوار چلی ہے۔ یہ ہے سر شہادت، یہ ہے شہادت کے راز، یہ ہے شہادت کے راز۔ ہاں، زہر ایک ایسا حربہ تھا شاہی کا کہ جو استعمال ہوا کرتا تھا۔ ابن آسال ایک یہودی تھا اور وہ حکیم تھا، وہ زہر بنانے کا ماہر تھا۔ اس سے ایک ایسا زہر ایجاد کروایا گیا کہ جو زمرد کو پیس کر بنایا گیا ہے، اور اس زہر کو کئی جگہ مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا۔ یہ سب مانتے ہیں کہ خیبر میں رسول اللہ کو زہر دیا گیا، شیعہ سنی سب مانتے ہیں، لیکن زہر وہی تھا جو ابن آسال نے بنایا تھا، یہودی نے بنایا تھا، زمرد سے پس کے بنا تھا۔ پھر اسی زہر میں ابن ملجم نے اپنی تلوار بچھائی تھی۔ علی کے سر پہ جو ضربت پڑی، علی کے سر پہ جو ضربت پڑی، وہ تلوار زہر میں بچھی ہوئی تھی، دماغ میں زہر اترا۔ تو وہ محدث دہلوی اور یہ ہمارے عالم علامہ مجلسی کے جملے سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ دونوں بیٹوں کو باپ کی وراثت ملی، اس لیے کہ علی کی شہادت زہر سے بھی ہوئی اور تلوار سے ہوئی۔ زہر کی وراثت حسن میں آئی، تلوار کی وراثت حسین میں آئی۔ ایسی شہادت کسی کی نہیں ہوئی، مگر کھائے بڑھ گئے حسین، اس لیے کہ جو خنجر چلا شن کا وہ زہر میں بجھا ہوا تھا، زہر میں بجھا، خنجر کو زہر میں ڈبویا گیا۔ پھر وہی زہر سید الساجدین کو دیا گیا، پھر ہر امام کو، 11ویں امام تک وہی زہر چلتا رہا اور استعمال ہوتا رہا۔ اب جملہ سن لیجئے مسائب کا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے روئیے۔ زہر بہت ظالم تھا، اور اس کے لیے لکھا گیا اس کے اثر کے بارے میں کہ ایک چٹکی زہر اس میں سے لے کر سمندر میں پھینک دیا جاتا تو وہ پانی قیامت تک کے لیے زہریلا ہو جاتا، اور جو مخلوق بھی پانی میں رہتی ہے وہ مر جاتی، اور جو بھی اس سمندر سے پانی پیتا وہ مر جاتا۔ ایک چٹکی۔ اب آپ سوچئے کہ ایک چٹکی، اتنا زہر حلاحل کہتے ہیں اسی لیے قیامت کا زہر، اور کافی مقدار میں ہو تو میں 10 بستہ کہوں گا
مولا علی آپ فاتح خیبر تھے، تلوار میں بجھی تلوار، زہر میں بجھی تلوار آپ کے سر پہ چلی، آپ فاتح خیبر تھے۔ اے مولا حسین آپ بڑے شجاع تھے، آپ کے گلے پہ جو خنجر چلا وہ زہر میں بجھا تھا، لیکن میں کیا کروں یہ جملہ کہتے ہوئے دل تھر تھر آتا ہے کہ برملا نے جو تیر چلایا اس کی نوک زہر میں بجھی تھی۔ ہائے علی اصغر! ہائے علی اصغر! ہائے نواب کا نام علی اصغر! دیکھیے باب الحوائج ہیں، مجھے نہیں پتا کہ روز کی تقریر میں کیوں شہزادہ میرا آتا ہے، شاید کوئی آپ کے سر پہ بلا منڈلا رہی تھی، شہزادے نے رخ کیا ہے جنت سے ادھر کا کہ ہر تقریر میں شہزادہ آتا ہے۔ نہیں سمجھے اس جملے کی عظمت کو، نہیں سمجھے۔ باب الحوائج ہیں، ننھے شہزادے نے آ کر اپنے ننھے ہاتھ آپ کے سروں پہ رکھ دیے ہیں۔ پرسوں کی تقریر میں کہہ چکا کہ کچھ آوازیں میں سن رہا ہوں، لیکن آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو بچانے کے لیے رباب کا لال مجلس میں فوراً آ جاتا ہے۔ اب وعدہ کرو کہ جو تمہاری مدد کو ششمہا آیا ہے اس کے ذکر پہ تم کیسے رو گے، کیسے تعزیت؟ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، جب میں پڑھ چکا ہوں تو پھر شہادت نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھوں گا، میں کچھ اور پڑھنے والا ہوں، میں کچھ اور ذکر کرنے والا ہوں۔ ذکر علی اصغر کا نہیں ہے، علی اصغر کی مظلوم ماں ام رباب کا ذکر ہے، اور تقریر اسی پہ ختم ہو جائے گی۔ ماں نے سنوارا تھا، گیسو سنوار کے چادر اوپر سے ڈال کر بچے کو الوداع کہا تھا، واپس آیا تو سفید چادر لہو سے لال تھی۔ ماں پہ کیا گزر گئی؟ کر لو الوداعی مجلسیں ہیں، میں کسی مجلس کو آخری مجلس نہیں کہتا، مجلس آخری نہیں ہوتی، الوداعی ہوتی ہے، یہ رخصت کی مجلسیں ہیں۔ ماں نے معصوم پھول کو دیکھا، دل پہ کیا گزر گئی۔ ماں نے قبر بنتے دیکھا، ماں نے دیکھا کہ قبر بنی۔ اب یہ جملے تمہارے لیے قیامت کے ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں خطابت کے یہ جملے۔ دیکھو قبر علی اصغر کی بنی تھی قنات کے پاس، رباب کو معلوم تھا کہ اس قنات کے پاس علی اصغر کی قبر ہے، لیکن جب خیمے جل گئے تو میدان پورا میدان ہو گیا۔ اب جب شام غریباں آئی تو ماں کو علی اصغر کی قبر یاد آئی۔ اب بتاؤ کہ اس میدان میں قبر علی اصغر کہاں ہے؟ تو جملے یہ ہیں کہ جہاں مٹی کا ڈھیر دیکھا، آئے علی اصغر کہہ کے گرایا، میرے لال علی اصغر، میرے لال علی اصغر۔ کہتے ہیں کہ قید خانے میں جو نماز شب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بیویاں جب نماز شب پڑھتی تھی، حضرت زینب پڑھ رہی ہیں، جناب ام لیلہ پڑھ رہی ہیں، لیکن راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی نماز شب ختم ہوتی سب سے پہلے ایک بی بی کی آواز آتی، علی اصغر تم کہاں ہو، علی اصغر تم کہاں ہو۔ رات گزر گئی میرے لال، ماں کی گود میں آؤ، تم تو علی اصغر پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے، ماں پکار رہی ہے۔ میں پڑھوں گا، آپ اپنے گریہ کو، اپنے ماتم کو جاری رکھیں۔ کل تو امام حسن کی شہادت پڑھوں گا، تابوت اٹھے گا، لیکن آج شہزادے کے ذکر پہ تقریر کو
تمام کر رہا ہوں مصائب پر، روتی چلی گئی کوفے سے شام تک، شام سے دربار تک، دربار سے قید خانے تک، روتی چلی گئی۔ کہاں کہاں علی اصغر یاد آئے، جب قید خانے سے چھوٹی تو سکینہ کے قبر سے لپٹی تھی، تو رو کے یہی کہا بی بی تمہیں چھوڑ کے جاتے نا، مگر تمہارا بھائی صحرا میں اکیلا ہے سکینہ، اس کی قبر کی یاد آتی ہے، دھوپ میں ہے۔ روتی ہوئی قید خانے سے کربلا چلی گئی، بہت ڈھونڈا، جگہ جگہ ڈھونڈا، اصغر تمہاری قبر کہاں ہے، علی اصغر تمہاری قبر کہاں ہے، کہ ایک بار قبر حسین سے آواز آئی، رباب علی اکبر علی اصغر میرے سینے پر ہے، اب قیامت تک میں اپنے سینے پہ سلاؤں گا، علی اصغر میرے سینے پر ہیں۔ آیت اللہ حکیم کے دور میں کسی نے ضد کی کہ ہم کو نیچے سے قبر حسین دکھا دو، خدام نے تالا کھول کے بھیج دیا، حالانکہ کہا منع ہے، آیت اللہ منع کرتے ہیں کہ نیچے نہ جاؤ، لیکن ضد تھی تو چلا گیا۔ جیسے ہی زینے ختم ہوئے تو یہ کہتا ہوا رو رو کے چلا کے مر گیا، کس کا لاشا ہے، ارے یہ سینے پر اس کے بچہ کس کا ہے، حسین کا لاشا سینے پہ علی اصغر۔ اب تک حسین کے سینے پہ سو رہے تو جملہ کہوں، اے حسین آپ کو چین آ گیا، علی اصغر آپ کے سینے پہ، ارے رباب کی گود تو اجڑ گئے، ماتم 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 ماتم، رباب کی گود تو اجڑ گئی، کربلا آئی، کربلا سے مدینے آئی، اب جو مدینے آئیں تو دیکھا زینب، ام کلثوم، ام فروا، ام لیلا، دن کی دھوپ رات کی اوس، صحن خانہ میں بیٹھ گئی، بس ماتم، ہائے میرے والی حسین، کربلا کے پیاسے حسین، میرے مظلوم آقا، میرے مظلوم امام، اتنا روئی رباب، اتنا روئی کہ مدینے میں آواز گونجتی تھی، ہائے حسینہ کی صدائیں، ارے یہ ماتم رباب نے سکھایا ہے، یہ ماتم ام لیلا نے سکھایا ہے، یہ ماتم ام فروا نے کیا ہے، یہ ماتم کبھی بند نہیں ہوگا، یہ زینب کی دعا ہے، یہ ام کلثوم کی دعا ہے، مرتے مرتے جناب سکینہ ماتم کر کے مری ہے، یہ ماتم کوئی روک نہیں سکتا، یہ عزاداری کوئی روک نہیں سکتا۔ بس آخری جملے سنو، ایک دن سید سجاد گھر میں آئے، کہا پھوپھی اماں میں ماتم کو منع نہیں کرتا، میں رونے کو نہیں روکتا، لیکن مجھ سے مادر گرامی ام رباب کا رونا نہیں دیکھا جاتا، اتنی سخت دھوپ میں دن بھر بیٹھ کر ماتم کرتی ہیں، ماتم ہو مگر ان سے کہیے کہ سائے میں آ کے ماتم کریں، دھوپ سے ہٹ جائیں۔ کہ اچھا بیٹا تم کہتے ہو تو میں بھابھی سے عرض کروں گی۔ دوپہر تھی، زینب بی بی گئیں اور کہا بھابھی ماتم کیجئے مگر حجرے میں آ کے کیجئے۔ کہا امام وقت کہتا ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن مجھے مغرب کی نماز پڑھ لینے دو، میں مغرب کی نماز پڑھ کر آپ سائے میں آ جاؤں گی۔ شام ہو گئی، رباب نے مغرب کی نماز پڑھی، سجدے میں گئی، اب جو سجدے میں گئی دیر ہو گئی، سجدے سے سر نہ اٹھایا، جب سجدے سے سر نہ اٹھایا تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی حضرت زینب قریب گئی اور بازو پہ ہاتھ رکھا، کہا بھابھی شام ہو گئی، رات آ گئی، اب اٹھیے اور حجرے میں چلیے۔ لیکن جیسا ہی ہاتھ لگایا مصلی پہ رباب الٹ گئی۔ ایک بار زینب نے ماتم کر کے کہا بیویوں انا للہ انا الیہ راجعون، رباب
بادشاہ صحن سے اٹھ کر حجرے میں آیا، بس اب میری طرف دیکھنا، بیویاں چاروں طرف جمع ہو گئیں، رباب کا ماتم ہوا، اب تیاری تھی کہ جنازہ اٹھایا جائے۔ جیسے ہی کفن پہنایا جانے لگا تو ایک بار رباب کے ہاتھوں کے بیچ میں ایک کپڑا بندھا ہوا باہر آیا۔ اب جو کھول کے دیکھا تو اس میں علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے کرتے تھے اور جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ بیویاں رو رو کے لاشیں رباب پہ کہتی تھی، ہائے علی اصغر، ہائے سکینہ،